free from the shackles of religion. Islam, like all religion, oppresses women. ہم عورتوں کو چاہیے برابری اور آزادی. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. I hear you, but let me tell you the truth about women in Islam. Our rights are not hidden. They were given to us over 1400 years ago. حقوق نسواں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے. Let me show you how Islam truly honors women. بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جس گھر میں ہو رب کی رحمت یہ ننھی سی پریاں تو وہاں ہوتی ہیں. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever raises 3 daughters and is kind with them, paradise is guaranteed for him." بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ان کو پیار اور عزت دیں. جی امی آپ نے بالکل صحیح بولا. ان اسلام ڈاٹرس آر چیریشڈ ناٹ سین ایز اے برڈن. اسلام میں بیٹی کو بوجھ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھا جاتا ہے. آئی ایم ریئلی پراؤڈ ٹو بی اے ڈاٹر اینڈ اے سسٹر اینڈ مائی رائٹس آر پروٹیکٹڈ. Have you seen that as daughters and sisters, we are loved and valued in Islam? Islam uplifted that status of girls long before modern movements. اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی اور ان کی حفاظت کا حکم دیا. صدیوں پہلے ہی اسلام نے بیٹیوں کو عظیمت بخشی. Now come, let me show you how women are special as wives in Islam. بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں. بنت حوا کے نرم لہجے نے ابن آدم بگاڑ رکھے ہیں. ابن آدم نے اپنے سارے جرم بنت حوا پہ ڈال رکھے ہیں. قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best of you are those who are best to their wives." نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے. کیا تمہیں پتہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے سوال کس چیز سے متعلق کیا جائے گا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. اس بارے میں مختلف احادیث میں علماء کرام نے بتایا ہے کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا کیا جائے گا. حقوق العباد میں سب سے پہلے فیصلہ خون ناحق کا کیا جائے گا اور معاشرت کے باب میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک اور بہتر اخلاق کا. Have you realized that as wives we are partners, not subordinates? اسلام میں بیویوں کو عزت اور احترام دیا گیا ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ کیا. Now let me show you the position of a mother in Islam. یوں ہی نہیں گونجتی کلکاریاں گھر آنگن کے ہر کونے میں. یوں ہی نہیں گونجتی کلکاریاں گھر آنگن کے ہر کونے میں. جان ہتھیلی پر رکھنی پڑتی ہے ماں کو ماں ہونے میں. لائیے امی ہم لگا دیتے ہیں. میری پیاری امی پہلے آپ بیٹھ تو جائیے. میں ہوں نا ہر وقت آپ کے ساتھ. آپ ہمیشہ ہماری خدمت کرتی ہیں. اب میرا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کی خدمت کریں. جی بیٹا مگر میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. امی اسلام میں کہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت جنت کا راستہ ہے. آپ میرے لیے برکت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے. اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. تم جیسے فرما بردار بچے ہی اصل دولت ہے. Are you getting my point now? Yes, I'm getting your point and now I realize what you're trying to say. In Islam, mothers are held in the highest regards. Serving them is a way to attain paradise. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور اسلام میں ماں کا رتبہ سب سے اونچا ہے. Now let me show you how much scope there is for working women in Islam. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. As a businesswoman, I am following in the footsteps of Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, the first believer and one of the wealthiest entrepreneurs in Makkah. Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha مکہ کی کامیاب تاجروں میں سے ایک تھیں اور اسلام کی پہلی مومنہ تھیں. Just as Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, I have spread my business to great heights.
As a doctor, I follow Islam's encouragement to seek knowledge and serve humanity. میں ڈاکٹر ہوں اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ علم حاصل کریں اور انسانیت کی خدمت کریں. As a teacher, I follow the legacy of Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala Anha, who was one of the great Islamic scholar. میں استاد ہوں اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علم کو آگے بڑھا رہی ہوں. اسلام encourages physical well-being. میں یہاں ہوں تاکہ عورتوں کو صحت مند اور مضبوط بنانے میں مدد کروں. Are you seeing that Islam gave women the right to own businesses and inherit property and manage their wealth? حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرح اسلام نے عورتوں کو معاشی اور سماجی آزادی دی. Yes, my dear sister Ruqayya, you have said right. Islam encourages women to contribute in all fields, whether in medicine, education or health. اسلام نے ہمیشہ عورتوں کو ہر میدان میں آنے کی ترغیب دی ہے. Let us remember the heroines of Islam. Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, the first believer and entrepreneur. Hazrat Aisha Radhiyallahu Ta'ala Anha, the scholar. Hazrat Khawla Radhiyallahu Ta'ala Anha, the warrior. These women shaped history. اسلام کی اصل ہیروئنس کو یاد رکھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مومنہ اور تاجر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلمہ تھی جن سے ہمیں تمام حدیثوں کے بارے میں پتہ چلا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگی تھی جنہوں نے بہت ہی بہادری سے جنگ میں شامل ہو کر دشمنوں سے اپنے بھائی کو رہا کرایا. یہ عورتیں اسلام کی تاریخ بناتی ہیں. Oh, I see now. This is the real feminism I've been looking for, where women are honored, respected and empowered in every aspects of life. اب مجھے سمجھ میں آیا اصل تو فیمنزم یہ ہے جو میں ڈھونڈ رہی تھی, جہاں عورتوں کو عزت, حرمت اور اصل آزادی دی جاتی ہے. This is real feminism and Jazakallah everyone for opening my eyes. Islam's vision for women is one of honor, knowledge and empowerment. From the cradle to the grave, Islam uplifts women in all roles: mothers, wives, daughters, scholars and leaders. Let us remember the words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The most perfect in faith are those who are best in character, and best of you are those who are best to their women. This is a legacy we carry forward. ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں, ہم بیٹیاں طاہر کی ہیں شہزادیاں شہزادیاں. ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں, ہم بیٹیاں طاہر کی ہیں شہزادیاں شہزادیاں. ہم فاختائے امن کی, ہم فاختائے امن کی, ہم مشعل اسقرن کی, ہم مشعل اسقرن کی, ظلمت میں جگنوں کی طرح کرتی ہے جو افشانیاں. ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں, ہم بیٹیاں طاہر کی ہیں شہزادیاں شہزادیاں. ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں, ہم بیٹیاں طاہر کی ہیں شہزادیاں شہزادیاں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کا ساز ہے زندگی کا سوز دروں. شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتاق اس کی, شرف میں بڑھ کے سریا سے مشتاق اس کی, کہ شرف ہے اسی درج کا در مکنون. حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارا دین ہم بیٹیوں کو برابری کا حق دیتا ہے, اور ہم ہیں کہ اپنی دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو آزاد اور مرد کے برابر سمجھ رہے ہیں. چلیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بارے میں سمجھنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, جس میں رب کائنات ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر فرماتا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها.
اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے اور ان دونوں سے واضح ہے اللہ تعالیٰ نے برابری کا حق دیا ہے. مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں, مرد اونچا یا عورت نیچی نہیں. شرف انسانی کے دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں, وہ بھی ہیومن بینگ اور وہ بھی ہیومن بینگ. چنانچہ اب آپ انسان ہونے کی بنیاد پر اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں اللہ کے اس فرمان سے. اس میں 10 اوصاف بیان کیے گئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر خطاب کر فرمایا ہے. یقیناً فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں, صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں, فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروتنی اختیار کرنے والی عورتیں, سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں, اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں, صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے مغفرت اور اجر عظیم. تو سنا آپ نے دونوں کا برابر ذکر انسانی اعتبار سے. اور جہاں تک رہی بات تعلیم کی, تو ایک عورت جو کام کر سکتی ہے, جہاں تک بات رہی ذمہ داریوں کی, جو ایک کام جو عورت کر سکتی ہے وہ ایک مرد نہیں کر سکتا, اور جو کام ایک مرد کر سکتا ہے وہ ایک عورت نہیں کر سکتی, کیونکہ مرد کا درجہ قوام کا ہے اور وہیں اور صنف نازک. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیا یا انہیں کمتر سمجھا. اب آخر میں کہنا چاہوں گی کہ میرے والد کی ذمہ داری الگ ہے اور میری والدہ کی ذمہ داری الگ, لیکن کبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کو الگ یا کمتر نہ سمجھا. یقیناً یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن, ہے عشق و محبت کے لیے علم ہنر موت. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.